تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ آج ہمارے پاس جماعت ہشتم میں سے جو مضمون ہے وہ ہے چاندنی رات۔ آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور اس مضمون کو بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے چاندنی رات۔ چاندنی رات کا منظر کیسا سہانا ہوتا ہے، قدرت کا کتنا خوبصورت منظر ہے، جو 14ویں کا چاند جب آسمان پہ پوری آب و تاب سے اپنی روشنی بکھیر رہا ہو، وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے اور قابل دید ہوتا ہے۔ آئیے آج اس مضمون کو زیر بحث لاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ جی بچوں، آئیے اس مضمون کو پڑھ لیتے ہیں۔ چاندنی رات۔ دھوپ اور چھاؤں کی طرح چاندنی بھی قدرت کا ایک عطیہ اور انمول تحفہ ہے۔ رات کے وقت آسمان پر چمکتا ہوا چاند کتنا پیارا اور خوبصورت لگتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے پرانے زمانے میں لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ موجودہ دور میں چاند کی پرستش تو اب شاید کہیں نہ ہوتی ہو، مگر چاندنی رات کا دل فریب منظر آج بھی ہر شخص کے لیے اپنے اندر بڑی کشش رکھتا ہے۔ اور جب رات کو چاند نکلا ہوا ہو تو لوگوں کی نظریں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ یہاں پہ خوبصورت شعر ہے: افق پر منتشر مہتاب کی سرشار لہریں ہیں، فضا کے دامنوں میں موجزن چاندی کی نہریں ہیں۔ افق کے 2 سے 3 معنی بنتے ہیں۔ ایک افق سے جو شعراء حضرات ہیں وہ دنیا بھی لیتے ہیں، ایک افق سے مراد آسمان بھی لیا جاتا ہے، اور ایک افق سے مراد وہ جگہ ہے جہاں زمین اور آسمان آپس میں مل رہے ہوں، اسے بھی افق کہا کرتے ہیں۔ منتشر کا مطلب ہے بکھرے ہوئے، ہر طرف بکھرے ہوئے، اور مہتاب آپ جانتے ہیں کہ چاند کو کہتے ہیں، اور سرشار لہریں یعنی کہ اس میں بھرپور روشنی ہو اور ہر طرف بکھری دکھائی دے رہی ہو۔ فضا کے دامنوں میں، یہاں پہ جو لفظ فضا ہے اس کے عام معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ یہ جو ہوا چل رہی ہے، اس ہوا کے چلنے کو ہم فضا کہتے ہیں۔ یا کسی کھلے مقام پہ چلے جائیں جہاں پہ سرسبز و شاداب کھیت ہوں تو ہم کہتے ہیں کھلی فضا میں آ گئے۔ حالانکہ اگر اس کا صحیح معنی آپ دیکھیں تو یہ فضا نہیں ہے۔ فضا وہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان خلا موجود ہے نا، وہ سارے کا سارا فضا ہے، اس کو معنی میں فضا کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم کیونکہ اس کو اسی مقام کو فضا کہیں گے جہاں پہ لوگ سکھ کا سانس لیتے ہیں، سرسبز و شاداب میں جاتے ہیں، تو اسے ہم فضا کا نام دے دیتے ہیں، لہذا ٹھیک ہے۔ موسم گرما میں چاندنی کی بہار خاص طور پر قابل دید ہوتی ہے۔ جب چندا کی چاندنی گھنے درختوں کی شاخوں میں سے گزر کر زمین پر پڑتی ہے تو یوں دکھائی دیتا ہے جیسے چاند کا نور چھلنی سے چھن چھن کر گر رہا ہو۔ بقول شاعر نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، اس کو بھی آپ ذہن نشین کیجئے گا، سنیے گا: اوڑھ کر اپنے تن نازک پہ چادر چاندنی، اوج گردوں سے اتر رہی ہے زمین پر چاندنی۔ دیہات میں چاندنی کا منظر شہروں کی نسبت زیادہ دلکش ہوتا ہے۔ ہرے بھرے کھیت، کھلے میدان اور چراگاہیں چاند کی چاندنی سے جگمگا اٹھتی ہیں۔ چاندنی رات میں گھومتے پھرتے اگر کسی نہر یا ندی پر جا نکلے تو بہتے ہوئے پانی میں چاند کا عکس نہایت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چاند پانی کے آئینے میں اپنا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور مارے خوشی کے ناچ رہا ہے۔
گرمیوں کے موسم میں جب دن کے وقت سخت گرمی پڑتی ہے تو رات کے وقت چاند کی ٹھنڈی چاندنی میں دل کو ایک قسم کی فرحت حاصل ہوتی ہے، یعنی سکون ملتا ہے۔ بچے اور نوجوان جی بہلانے کے لیے بستی سے دور کھلے میدانوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کوئی ایک ٹولی کبڈی کھیلتی ہے تو دوسری گیتوں سے جی بہلاتی ہے۔ اس طرح گاؤں سے باہر کھیتوں میں رات گئے تک چہل پہل اور رونق رہتی ہے۔ دور پار سے کبھی بانسری کی سریلی آواز بھی کانوں میں رس گھول جاتی ہے۔ شہری لوگ چاندنی رات کے مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے عام طور پر کسی باغ یا دریا کے طرف نکل جاتے ہیں، جہاں وہ رنگا رنگ پھولوں اور پانی کی لہروں پر چاند کی نورانی کرنوں کی بارش سے اپنا جی بہلاتے ہیں۔ چاندنی رات میں باغ اور دامنے کو کا منظر بڑا دل فریب ہوتا ہے۔ دامنے کو کہتے ہیں پہاڑ کو، دامن یعنی پہاڑ کے بالکل ساتھ والا جو حصہ ہے وہ دامنے کو کہلاتا ہے۔ جب چاندنی گلہائے رنگا رنگ کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے تو ان کے حسن کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ سبزے کی دل فریبی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں جگمگا اٹھتی ہیں، ریگستانوں میں ریت کے ذرے ستاروں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ ان مناظر کو دیکھ کر دن بھر کی کلفتیں دور ہو جاتی ہیں، یعنی تکلیفیں۔ چاندنی رات بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کے لیے یکساں خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ چھوٹے بچے خاص طور پر چاند کی طرف پہروں ٹکٹکی لگا کر دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ اچھل اچھل کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی توتلی زبان سے چاند کو چندا ماموں کہہ کر پکارتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی عزیز دوست مدت کے بعد ملتا ہے تو ہم اسے دیکھ کر ہی پکار اٹھتے ہیں، آج کدھر سے عید کا چاند نکل آیا؟ آپ تو عید کا چاند ہو گئے۔ مائیں اپنے بچوں کو پیار سے میرا چاند کہہ کر بلاتی ہیں۔ الغرض اس دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو چاند اور چاندنی کے حسن سے لطف اندوز نہ ہوتا ہو۔ جس مصور فطرت کے اس شاہکار سے محبت نہیں، وہ مردہ دل ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمارے لیے چاند کا نورانی پیکر بنایا اور اس کی تابناک یعنی بہت زیادہ چمکیلی کرنوں سے ہمارے تاریک راتوں کو روشن کیا۔ جی عزیز طلباء، یہ تھا ہمارے پاس آج کا مضمون چاندنی رات پر۔ ہم نے اس کو بغور مطالعہ کیا، پڑھا اور جو لفظ مشکل تھے ان کے معنی بھی کیے، ان کا مفہوم بھی دیکھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مضمون بڑی اچھی طرح سے ازبر بھی ہوا ہوگا، آپ نے اس سے خوب لطف بھی اٹھایا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔